السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں۔ آج کا ہمارا پروگرام اسلامک سٹوری اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اندر جس کا جگہ جگہ بہت ساری صورتوں کے اندر ذکر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر آج ہم یہ پروگرام کوشش کریں گے ہم اپنے ان ناظرین کے لیے جن کو بلیو نہیں ہے جنات کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنات کچھ نہیں ہوتے، تو جب قرآن مجید میں صورت جن کا ذکر آ گیا، پوری کی پوری ایک صورت نازل ہو گئی، تو میرے خیال میں تو وہ تو پھر نعوذ باللہ قرآن مجید سے انکاری ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید سے انکاری ہو گئے، اللہ کے کلام سے انکاری ہو گئے، تو میں اس سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتا، بٹ یہ ہم جان پائیں گے جو ہمارے اسلامک اسکالر ہیں، آج ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ ہیں، ان سے بھی یہ جان پائیں گے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گے؟ آئی ڈونٹ نو فار دیٹ۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اور ان چیزوں پہ اس طرح کے بیان یا اس طرح کے کمنٹس دینے سے ہمیں جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ آئیے آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آج کے ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ جو ماشاءاللہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، اور مولانا سلمان الحق ربانی صاحب جو کہ ماشاءاللہ جامعہ ربانیہ کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد اعجاز صاحب جو کہ ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے اور پورا اسلامی تاریخ کے حوالے سے اپنا ایک اچھا نالج رکھتے ہیں۔ دونوں صاحبان کے پاس ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت الحمدللہ، خیریت سے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ۔ اعجاز بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ لوگ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام جس طرح سے ہم نے ترتیب دیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑے مشہور واقعات جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، اور جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد انسانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے کیونکہ ہمارا بلیو ہے اور ہماری کتاب ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہ پہ یہ ذکر ہے، لائک ایز ملکہ بلقیس کے تخت کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے، جنات کے حوالے سے کہ جنات بھی تابع تھے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی پیاری سی چیز ملتی ہے جس پہ ہمارا بلیو اور خوشی جو ہے ایک انسانی پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کہ اس چیز پہ بلیو کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیونکہ اکثر ہم انسانوں کے اندر یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ اوہ یہ جن ہے، یہ جنات ہیں، ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، اس پہ اگر ہمارا بلیو یہ ہو کہ وہ جن جنات وغیرہ کچھ بھی ہے، کسی بھی کو اس سے اپنا لنک رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مخلوق سے، چاہے وہ جانور ہوں یا جنات ہوں یا فرشتے ہوں یا کچھ بھی ہوں، لیکن ان سب سے افضل تو انسان ہے، اس لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ جہاں پر جب واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا اور اس میں کہا گیا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے اور کتنی دیر میں لا سکتا ہے، تو جو جنات کی سردار قوم میں سے جو سب سے بڑا جنات تھا، پاورفل تھا، تو اس نے اپنا ایک ٹائم ظاہر کیا کہ میں اتنی دیر کے اندر لا سکتا ہوں، لیکن اسی میں ایک انسان بھی موجود تھا جس کو اس وقت کی کتاب صحیفے کے لحاظ سے ایک آیت کے اوپر عبور تھا، تو اس میں کریکشن آپ کیجئے گا میری، تو اس میں جو ہے اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے اندر لا سکتا ہوں، تو وہ انسان تھا جس نے مات دی سب جنات کو بھی اور باقی دوسری جتنی بھی وہاں پر مخلوقات تھیں ان سب مخلوقات کو۔ تو اس سے یہ ثابت ہو کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہو گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، تو سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے حوالے سے کئی ایک مقامات پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی خوبیوں سے نوازا تھا جو باقی انسانوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچے اونچے انعامات سے نوازا اور ان پر بہت کرم کیا۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک تو یہ تھی کہ ان کو ایک زبردست بصیرت اور دانشمندی عطا کی گئی تھی، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی نبی تھے، داؤد علیہ السلام، اور یہ ان کے لائق فائق فرزند تھے اور پیغمبر تھے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا
اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک کھیتی والے نے یہ اپنی شکایت پیش کی کہ میری کھیتی میں کسی اور شخص کی جو ہے بکریاں آ گئی ہیں اور انہوں نے میری فصل کو نقصان پہنچایا ہے، تو وہ اب میرا مداوع کیجئے، میری اس نقصان کا ازالہ کیجئے آپ حضرات۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی بکریاں اس کھیتی والے کو دے دیں تاکہ نقصان برابر ہو جائے۔ تو میں سلیمان علیہ السلام کی بصیرت اور ان کی جو دانشمندی تھی، خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک زبردست علم و حکمت سے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اپنے طور پر انصاف پر مبنی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام کو ہم نے ایک اور جو ہے دانشمندی دی تھی، اور یعنی انہوں نے جو فیصلے کیا وہ بھی بڑا صائب فیصلہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی بکریاں ان کو دے دیں، کھیتی والے کو، وہ اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ آپ کی بکریوں نے یہ نقصان کیا ہے تو آپ ان کی کھیتی کو سنواریں، دوبارہ اس میں بیج وغیرہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی تائید کی اور اس کی تحسین کی، اس کو ایک اچھا فیصلہ قرار دیا۔ تو اس سے بھی سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور دانشمندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا تھا اور ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، پرندے اور باقی جو جانور ہیں وہ ان کی اس لشکر میں اور سلطنت میں شامل تھے۔ تو یہ ایک بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتی ہیں، باقی انبیاء سے ممتاز کرتی ہے، کہ یہ خاص انہی کی صفت تھی۔ اب جہاں تک جنات کی بات ہے تو جنات کو اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ ان کے پاس قوت اور اختیار کافی زیادہ ہے اور وہ غیب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کو کچھ وہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، لیکن انسان جہاں تک ہے تو انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، تو یہ اس سے بھی انسان کی برتری ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انبیاء کو تو فرشتوں پر بھی فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت اور خلافت کے لیے انسان کو چنا، یعنی آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو اپنی نیابت اور خلافت کے لیے، آدم علیہ السلام انسان ہے تو ان کو چنا، تو اس سے بھی انسان کی افضلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ بے شک ایسی ہے۔ اجاز بھائی، جس طرح سے ماشاءاللہ مولانا صاحب نے ایک انسان کی جو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں نے ایک انسان کو ایک مکمل تخلیق کر دیا، انسان کی تخلیق کمپلیٹ ہو گئی، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے اشرف المخلوقات۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں آپ کو کاٹ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اس میں 3 میں ذکر کیا ہے کہ اس کو میں نے اچھے سانچے میں جو ہے اس کو اچھے سانچے میں اس کو ڈال دیا ہے، پیدا کیا۔ اسی طرح سے ایک اور بھی واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اپنی فیصلے کے لحاظ سے ایک اور واقعہ بھی تھا، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال سکتے۔ اچھا ظفر بھائی، اس میں ایک فیصلہ تو یہ تھا جو ابھی سلمان صاحب نے بتایا، بکری اور کھیت والا، تو اس میں بھی جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پہ فیصلہ دیا تو جب وہ دونوں کھیت والے اور بکری والے باہر آنے لگے تو سلمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اندر کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے بتایا، تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک اور مشورہ جو فیصلہ آیا کہ اگر اس طریقے سے بھی اس مسئلے کو حل کیا جائے تو انہوں نے دوبارہ اجازت چاہیے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اگر اس میں یہ کیا جائے کہ ان کی بکریاں ان کو دے دی جائے اور وہ کھیت ان کو، تاکہ یہ اپنی پہلی حالت میں ان کو واپس دے دیں، اس کے اوپر محنت کر کے کھیت پہ، تب تک یہ ان سے دودھ وغیرہ ہو جو بکریوں سے فائدہ اٹھانا وہ اٹھائیں، تاکہ یہ بھی ایک، کیونکہ یہ اپنے قوم میں قاضی منصف بھی تھے، اللہ کے نیک شکر گزار بندے بھی مشہور تھے، تو اس حوالے سے اگر یہ اپنے آگے اگر جو چلے ہیں، اللہ پاک نے ان کو جو چرند پرند اور ہواؤں کو ان کے مسخر کر دیا ہے، بولیاں دے دی ہیں، ان کو سمجھ آتی ہیں، بول بھی لیتے ہوں گے، تو اس حوالے سے سلمان صاحب اس کی تھوڑی سی تصدیق کریں گے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اب یہ ان کے تابع کر دیا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بہت سی خوبصورت آواز سے قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت سے نوازا تھا، خوبصورت آواز سے، اتنی اچھی آواز تھی ان کی کہ جب وہ تسبیح پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے اس میں شامل ہو جاتے اور جھوم جاتے اور پرندے بھی شامل ہو جاتے، اتنی ایک زبردست آواز تھی، لحن داؤدی کہا جاتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ان کو اللہ پاک نے ایک اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ لوہے کو نرم کر دیتے تھے،
اور اس سے زرابی بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. جی جی جی. تاکہ جو زرہ وہ ہوتی ہے جو آپ جنگ میں پہنتے ہیں سیفٹی کے لیے، آج کل بلٹ پروف جیکٹس ہیں نا، بالکل تو تلوار یا کوئی بھی وار اس کو سنبھال لیتا تھا. تو اس حوالے سے بھی اب سلمان علیہ السلام کے پاس تو اپنی پاورز تھی اللہ کی طرف سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنی پاورز تھی اللہ کی طرف سے. بے شک. تو یہی سلسلہ آگے بڑھتا گیا. تو ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی پازیٹیو پاورز ملے اور وہ اس کا پازیٹیو استعمال کرے، پھر اللہ کی طرف سے جس کو جو عقل و شعور دے دیا جائے، محدود کر دیا جائے اس طاقت کے حساب سے. اللہ پاک نے طاقت دی ہے تو شعور بھی دیا کہ اس طاقت کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. عقل سوچ دی، فہم دی، منصف بنے، قاضی تھے تو ان کو اسی حساب سے فیصلے انہوں نے ناجائز نہیں کیا کہ بکری والے کے ساتھ ناانصافی ہوئی یا کھیت والے کے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ آگے سے وہ کوئی غیر مطمئن طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ان کو قاضی منصف بھی اپنی قوم میں جانا. اس میں ایک پوائنٹ میں اور ایڈ کروں گا کہ ان کے اس واقعے میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک لفظ کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے، شکر کا. اور جیسے جس بات کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر احسان اور انعامات فرماتے ہیں اور اس کو خاص چیزوں سے نوازتے ہیں تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، اس کو اسی مقام میں یوٹیلائز کیا جائے. جیسے اب بادشاہت ہے، ایک غیر معمولی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی. کہ عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں پر بھی ہمارا بس چلتا ہے، انہیں کو ہم اپنا تابع بنا دیتے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو ہے وہ کافی وسیع تھی، جنات اور اس پر بھی تھی، پرندوں وغیرہ پر بھی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کیا، اور چونکہ نبی تھے، نبی تو سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے، تو انہوں نے اس بات کا بارہا ذکر کیا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے یہ محض آپ کی توفیق سے ہے، آپ کے فضل و کرم سے ہے، لہٰذا میں اس کو اسی انداز میں استعمال کروں گا جو میرے رب کی چاہت ہے اور میرے رب کی منشا ہے. اور اے اللہ مجھے آپ اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں آپ کا اس پر شکر ادا کروں. ربی اوزعنی ان اشکر علی نعمتک علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. تو اس کو بڑے واضح انداز میں انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے توفیق دے، نعمتوں کا میں شکر ادا کروں اور جی بالکل بالکل عبادتیں اور مجھ پر اور میرے پورے آل پر. یہ ایک ایسا آل ہے، ایک ایسی فیملی ہے سلیمان علیہ السلام کی اور داؤد علیہ السلام کی کہ ان پر رب کی نوازشات ہوتی رہی ہیں. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اچھا، اس میں ہدہد کا بڑا ذکر ہے، اور ہدہد کے حوالے سے اجاز بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں آپ دونوں سے میں وہ جاننا چاہوں گا کہ ہدہد جب ایک تخت لگا ہوا تھا تخت سلیمانی کے اندر، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہاں سے اگر آپ کنٹینیو کر سکیں. بالکل. اصل میں ہدہد کا واقعہ ایسا ہے کہ جب تخت سلیمانی لگا ہوا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کمی محسوس ہوئی، کیونکہ جب آپ اپنی سلطنت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کون حاضر کون غیر حاضر ہے. جب اور اوپر سے آپ ایک اشرف المخلوقات، اور پھر آپ کو نبوت اللہ کی طرف سے الگ ملی، پاورز الگ تھی، تو ان کو محسوس ہوا کہ حدود نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی ان سے کہا کہ اگر حدود بغیر کسی وجہ کے غیر حاضر ہے تو یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا تو اس کو ذبح کر دوں گا. تھوڑی دیر میں حدود آتا ہے تو بولتا ہے کہ عذر پیش کرتا ہے کہ میں جو ایک قوم ہے سبا، وہاں گیا ہوا تھا اور آپ کے لیے خبر لایا ہوں جو کہ آپ کو نہیں پتا اس حوالے سے. کیونکہ یہاں پہ اگر مجھے تھوڑا سا کریکشن کریں، ہدہد جو ہے اس وقت پانی کی تلاش کیا کرتا تھا قافلے کے لیے یا سلطنت اس ڈیوٹی کے اوپر مامور. بالکل اس کا کام تھا کہ وہ ڈھونڈے کہاں زمین پہ پانی ہے، کیا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے. تو وہ اب دیکھیں اللہ پاک نے ایک انسان کو تو اس چیز سے نوازا کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے، اس نے اللہ کے دین کی اشاعت کرنی ہے. ایک پرندے کو بھی اس نے اتنی اس صحبت میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں اتنا عقل مند کر دیا کہ وہ قوم سبا جو سورج کی پرستش کرتی تھی اس کو اتنی عقل تھی کہ میں جا کے بتاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ یہ اللہ کی عبادت کے بجائے سورج کی عبادت پرستش کر رہی ہے، تو ان کو اللہ کی طرف لے کے آؤ، اللہ کے دین کی طرف لے کے آؤ، تاکہ یہ ایک وحدہ لا شریک لہ اس کو ایک اللہ کو جانے اور ان کی دعوت ان تک پہنچے. بے شک، بہت بہت پیارا. پھر ہدہد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا پورا ذکر کرتا ہے. وہاں سے ہم جانیں گے آپ سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، واپس یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं हम वापस मौलाना साहब के पास। मौलाना माशाल्लाह सलमानुल हक रब्बानी साहब जी, जहाँ से हुदूद आ गया आपकी सल्तनत के अंदर और अपना उज़र पेश कर दिया, और आपने फिर उसके बाद हुआ ये कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत, जिस पर अभी बात भी हो चुकी, बहुत वसी थी। इतनी वसी कि एक रिवायत में आता है कि एक दिन उनके लश्कर के लिए 20,000 बकरियाँ, 5,000 गायें और 5,000 ऊँट जो है वो कुर्बान किए जाते थे, ज़िबा किए जाते थे, ताकि वो उस लश्कर मुहैया करें। इससे उनकी सल्तनत की वसात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो समझा ये जा रहा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत जो है वो हर जगह पर